بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر جو ہے نا، یہ کائنات کے راز کی ایک چابی ہے۔ کیسے چابی ہے؟ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ کائنات کے ہر ذرے میں ایک ڈسپلن، ایک بیلنس، ایک خفیہ ترتیب کار فرما ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ ہر چیز کو ایک مخصوص ضابطے کے تحت چلا رہا ہو۔ جب انسان غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ ایک اعلیٰ شعور اور حکمت کی نشانی ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سائنس، فلسفہ اور روحانیت ایک دوسرے سے جا کر ملتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کئی مفکرین نے اس ڈسپلن کو، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی، جن میں نکولا ٹیسلا بھی شامل تھا۔ نکولا ٹیسلا کا ماننا تھا اگر کائنات کے رازوں کو سمجھنا ہے تو 3، 6 اور 9 کے نمبرز کو سمجھو، کیونکہ انہی میں تخلیق کی کنجی چھپی ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی عددی ترتیب قرآن کریم میں بھی ایک غیر معمولی انداز سے جھلکتی ہے، جو اس کے الہی ہونے کی ایک زبردست دلیل پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں ایک عددی اور مانوی توازن بھی موجود ہے۔ ہر توازن صرف الفاظ میں نہیں، اعداد میں بھی پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں طاق اعداد کی خاص اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ طاق عدد وحدانیت کی علامت ہے۔ انہیں اگر برابر حصوں میں تقسیم کیونکہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایک کو کسی بھی عدد سے تقسیم کرے، ڈیوائیڈ کرے، نتیجہ آخرکار ایک ہی رہتا ہے، اور یہی تصور توحید کی اصل روح ہے۔ اگر ہم قرآن میں 3، 6 اور 9 کے اصول پر غور کریں تو حیران کن مشاہدات سامنے آتے ہیں۔ سورہ نصر کو لیجئے، جو قرآن کی 110ویں سورت ہے۔ اس سورت میں 3 آیات ہیں اور اس کا نام النصر 3 حروف پر مشتمل ہے، نون، صاد اور را، اور اس کے کل 19 الفاظ ہیں اور 80 حروف ہیں۔ اگر ان اعداد کا مجموعہ لیں اور عددی روٹ نکالیں تو نتیجہ 3 پر آتا ہے، جو ٹیسلا کے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹیسلا کے راز سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس طرح سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے، اس میں بھی یہی ترتیب نظر آتی ہے، اور اس کا نمبر 108 ہے، جس کا عددی روٹ 9 بنتا ہے، اور اس سورت میں 3 آیات ہیں اور ہر آیت کے حروف 10 ہیں، اور مزید یہ کہ سب آیات کا آخری حرف را ہے، جو عربی حروف تہجی میں 10واں حرف ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک منظم الہی ترتیب کی علامت ہے جو قرآن کے اعجاز کو اور بھی ڈیفائن کرتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن پاک میں 114 سورتیں اور 30 پارے ہیں، اور اگر ہم ان کے اعداد کو عددی طور پر سادہ کریں تو 114 کا ڈیجیٹل روٹ 6 اور 30 کا 3 بنتا ہے، اور ایک بار پھر 3 اور 6 کا نمونہ سامنے آتا ہے۔ مزید حیران کن، حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں بھی یہی ترتیب نظر آتی ہے، اور ان میں سے 12 ناموں کا عددی روٹ 3 ہے، 8 کا 6 ہے، 11 کا 9 ہے، اور 3 ایسے اسماء حسنہ ہیں، یا لطیف و یا حکیم اور یا سمیع، بالترتیب 3، 6 اور 9 کے اصول پر پورا اترتے ہیں، اور یہ تمام فیکٹس، حقائق ہم ایک اس ڈائریکشن لے کے جاتے ہیں جہاں کائنات، اعداد اور قرآن سب ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ نکولا ٹیسلا، اس نے جب سائنسی راز کی بات کی تھی تو وہ دراصل وہی علم ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں صدیوں پہلے بیان کر دیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سائنس نے اسے تجربے سے جاننے کی کوشش کی، جبکہ قرآن نے اسے وحی کے ذریعے ظاہر کر دیا، اور یہ حقیقت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ غور و فکر، تدبر بھی کرے، کیونکہ جب انسان قرآن کی عددی اور مانوی ترتیب کو سمجھ لیتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ خالق کائنات کے نظام کی جھلک بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں علم، ایمان اور شعور ایک دوسرے میں گل مل کر حقیقت واحد کی پہچان عطا کرتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔